بoston کے قریب واقع ایک قصبے کے وسطی پارک سے نکلنے والی سڑکوں میں سے ایک پر ایک نہایت پرکشش اور جدید مکان استادہ ہے جس کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے۔ یہ مکان مسٹر اور مسز لیسلی کی رہائش کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جن کی پر اسرار اموات اس کہانی کا نقطۂ آغاز ہیں۔ یہاں درج حقائق بالکل اسی طرح ہیں جیسے میں نے سنے۔ در حقیقت میں اس دور میں اسی قصبے کا رہائشی تھا جب یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے، اور میں ان لوگوں سے ذاتی واقفیت بھی رکھتا تھا جن کا یہاں ذکر ہے۔ لیسلی خاندان کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ بظاہر خوش و خرم تھے اور قصبے میں نیک نامی کی شہرت رکھتے تھے۔ ایک صبح ایک پڑوسی نے دیکھا کہ لیسلی کے گھر میں روشنیاں جل رہی ہیں۔ وہ لپک کر سیڑھیاں چڑھا اور دروازے کی گھنٹی بجائی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ چند گھنٹوں بعد پڑوسیوں نے فیصلہ کیا کہ اندر کچھ نہ کچھ غلط ہے اور فوراً داخل ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ سامنے کا دروازہ زبردستی کھولا گیا اور جیسے ہی مرد حضرات اندر داخل ہوئے، وہ ہال سے آگے نشستگاہ کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ مسٹر لیسلی گھٹنوں پر اخبار رکھے بیٹھے تھے جیسے سو رہے ہوں، اور قریب ہی ایک کوچ پر ان کی اہلیہ دراز تھیں۔ صرف چند لمحوں میں یہ معلوم ہو گیا کہ دونوں کئی گھنٹوں پہلے وفات پا چکے ہیں۔ ان کے چہرے پرسکون اور مطمئن تھے۔ گھر میں کسی قسم کی افراتفری یا کشمکش کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ ہر ممکن تفتیش کی گئی، زہر یا کسی مجرمانہ کارروائی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بے شمار نظریات پیش کیے گئے اور اس نوجوان جوڑے کی المناک موت پر حیرت اور سنسنی روز بروز بڑھتی گئی۔ چند مہینے بعد ان کے رشتہ داروں نے فرنیچر ہٹا دیا اور مکان کی کھڑکیوں پر برائے کرایہ ٹو لیٹ کا اشتہار نمایاں ہوا۔ یہ گھر فوراً ہی بوسٹن کے ایک شخص نے کرائے پر لے لیا، جس کے خاندان میں اس کی بیوی اور 2 چھوٹی بیٹیاں شامل تھیں۔ اس خاندان میں سے کسی نے بھی لیسلی جوڑے کی کہانی نہیں سنی تھی، اور نہ ہی انہیں اس کا علم اس وقت تک ہوا جب تک کہ وہ وہاں کئی ہفتے قیام نہیں کر چکے تھے۔ وہاں قیام کے 1 ہفتے سے کچھ زائد وقت گزرنے کے بعد ایک رات اس شخص کی آنکھ ایک اچانک چیخ سے کھلی۔ اس کی بیوی بھی اسی لمحے بیدار ہوئی اور پکارا، شاید بچوں میں سے کسی کو ڈراونا خواب آیا ہے۔ لیکن اسی وقت دونوں چھوٹی بیٹیاں کمرے میں بھاگتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں، امی کیا ہوا؟ آپ کیوں چیخ رہی ہیں؟ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یکبخت 2 مزید چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھیں۔ پورے مکان کی تلاشی لی گئی، مگر اس بے چینی کی کوئی وجہ نہ مل سکی۔ اگلی رات بھی تقریباً اسی پہر ایسی ہی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد مسٹر ویسٹن نے پڑوسیوں سے دریافت کیا۔ ان میں سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ایک نے مشورہ دیا کہ شاید کوئی بلی گھر میں کہیں بند ہو گئی ہو جس کی آوازیں سنائی دی ہوں، لیکن پوری عمارت کی باریکی سے تلاشی کے باوجود پراسرار آوازوں کا ایسا کوئی عام فہم حل سامنے نہ آ سکا۔ ان آدھی رات کی آوازوں کے بغیر 1 ہفتہ گزر گیا جب مسز ویسٹن ایک نہایت خوفناک خواب دیکھ کر بیدار ہوئیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ نشست گاہ والے کوچ پر لیٹی ہیں۔ ان کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے جس کے ہاتھوں میں تکیہ ہے۔ میں تمہارا دم گھونٹ دوں گا، اس نے صاف لفظوں میں کہا۔ مزاحمت کرنا فضول ہے۔ مسز ویسٹن نے خواب میں چیخنے کی کوشش کی۔ انہوں نے 1، 2، 3 بار کوچ سے اٹھنے اور تکیے کو پیچھے دھکیلنے کی صحیح کی، مگر ناکام رہیں۔ اس خواب سے وہ اچانک بیدار ہوئیں، اور ابھی وہ اس کے اثر سے نکلنے کی کوشش ہی کر رہی تھیں کہ ہانپتی ہوئی ایک چیخ اور پھر اس کے فوراً بعد 2 مزید چیخیں ان کے شوہر کو بیدار کر دیا، اور بچیاں ایک بار پھر خوفزدہ ہو کر اپنی ماں کے کمرے کی طرف دوڑیں۔ اس بار مسز ویسٹن نے ان ہولناک چیخوں کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا۔ میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں لاشعوری طور پر چیخ پڑی، انہوں نے کہا۔ ابھی انہوں نے یہ وضاحت مکمل ہی کی تھی کہ دوبارہ چیخیں سنائی دیں، جن میں سے آخری چیخ ایک گھٹتی ہوئی آہ میں بدل کر دم توڑ گئی۔ خاندان اب مکمل طور پر دہشت زدہ ہو چکا تھا۔ وہ اب تک لیسلی خاندان کی کہانی سن چکے تھے، اور مزید کسی تجربے کا انتظار کیے بغیر انہوں نے فوراً مکان خالی کر دیا۔ ان کی کہانی پورے قصبے میں پھیل گئی، جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گھر 1 سال تک خالی رہا۔ پھر ایک خاندان جو ایک عمر رسیدہ جوڑے مسٹر اور مسز والٹرز اور ان کے تقریباً 25 سال کے بیٹے پر مشتمل تھا، وہاں منتقل ہوا۔ باقی کہانی مجھے اسی بیٹے نے سنائی، اور میں اسے جہاں تک ممکن ہو سکے اسی کے الفاظ میں بیان کروں گا۔ میں کسی آسیب زدہ گھر سے نہیں ڈرتا تھا۔ میرے والد اونچا سنتے تھے، لہٰذا انہیں جگانے کے لیے کافی بلند چیخ کی ضرورت تھی، اور میری والدہ ایک سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ گھر ہمارے لیے بالکل مناسب تھا۔ ہم چند ہفتوں میں وہاں اچھی طرح بس گئے، اور میرا بڑا بھائی اور اس کی بیوی بوسٹن سے ہمارے پاس رہنے آئے۔ جس پہلی رات وہ وہاں تھے،
मैं थिएटर की वजह से शहर में ही रुक गया। जिस ट्रेन से मैं वापस आया वो 11 बजे के चंद मिनट बाद रवाना हुई थी और मैं 11:15 बजे के करीब घर पहुंचा। मैं सोने के लिए तकरीबन तैयार ही था कि एक शख्स की जानलेवा जद्दोजहद जैसी चीख पूरे घर में गूंज उठी। मैं फौरन हॉल की तरफ भागा और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे भाई ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि हम में से कोई बात करता, दूसरी और तीसरी चीख सुनाई दी। उस वक्त तक वालिद के बहरे कानों तक भी आवाज़ पहुंच चुकी थी और हम सब नींद आने से पहले रात गए तक बैठे इसी मामले पर गुजारिश करते रहे। आखिरकार हमने फैसला किया कि इस वाक़ये का तज़किरा किसी से नहीं करेंगे। हमने इस शोर की कई मुमकिन वजाहतें सोचीं। अगली सुबह हमने घर और गिरदोनवाह का बारीकी से मुआयना किया। हमने देर से आने वाली ट्रेनों के बारे में मालूमात हासिल की, ये सोचकर कि शायद हमने इंजन की सीटी को इंसानी आवाज़ समझ लिया हो, मगर हमारी तमाम कयास आराइयाँ बेसूद रहीं। हमें इस खलल की कोई तसल्ली बख्श वजह न मिल सकी। मैंने लेस्ली ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल की और पता चला कि बहुत से लोगों का मानना था कि मिस्टर लेस्ली ने अपनी बीवी का दम घोटा और फिर कोई ऐसा लतीफ़ जहर खुद खा लिया जिसका कोई निशान बाकी नहीं रहता। लेकिन इस नज़रिए की तायीद के लिए कोई सबूत न था। न जहर का कोई निशान मिला, न इस फेल की कोई वजह बताई जा सकी और न ही आधी रात की इन चीखों की कोई वजाहत मुमकिन थी। एक हफ्ता सुकून से गुजरा, जब एक रात मेरे भाई ने वालिदा को जगाकर कहा कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है। वो एक भयानक ख्वाब देखकर बेदार हुई थी, जैसे उसका दम घुट रहा हो, और मेरी वालिदा ने उसे संभालने में काफ़ी वक्त सर्फ किया। उसने अपना ख्वाब बताने से इनकार कर दिया, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि वो मिसेस वेस्टन के ख्वाब का ही इरादा था। अगली सुबह मेरा भाई और उसकी बीवी अपने घर चले गए। इस घर में मेरा एक और तजर्बा था जिसे मैं कभी फरामोश नहीं करूँगा। एक रात मेरे वालिद को एक सोसाइटी के इजलास की वजह से आधी रात तक बाहर रहना था, जिसके वो रुकन थे, और मैं और मेरी वालिदा ने उनका इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। तकरीबन 11 बजे वालिदा कोच पर लेट गईं और सो गईं। कमरा रोशनी से जगमगा रहा था और मैं कोच के करीब बैठा मुतालिया कर रहा था। जैसे ही मैंने अपने वालिद के आने की आवाज़ सुनी, मैं वालिदा की एक अचानक आह सुनकर चौंक गया। मैं तेज़ी से कोच की तरफ मुड़ा और मैंने साफ देखा कि सोफे का तकिया उनके चेहरे पर रखा हुआ था। मैंने झटके से उसे हटाया और बड़ी मुश्किल से उन्हें बेदार किया। उसी दौरान मेरे वालिद कमरे में दाखिल हुए और उनके दाखिल होते ही एक ऐसी चीख गूंजी जो अपनी शिद्दत और कुर्बत में इस कदर हौलनाक थी कि हम सब एक लर्जा खेज सदमे से दोचार हो गए। हमने अगले ही दिन वो घर छोड़ दिया। यहाँ उसकी कहानी ख़त्म हुई। इन वाक़यात की कभी कोई वजाहत सामने नहीं आई। लेस्ली ख़ानदान की मौत अब भी एक मुअम्मा है और इस मौजूदगी की हकीकत बयान करना जो उनकी मौत के बाद इस कुटिया पर काबिज़ थी, ज़िंदगी के उस रुख की वजाहत करना होगा जिसे हम बमुश्किल छूते हैं और समझने से कासिर हैं। वो घर अब भी किराए के लिए खाली है।